بارے میں گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں اس بندے کی شان اور اس بندے کی سوچ کے مطابق ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، ایسے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود فرشتوں کو کیوں بلایا ہے؟ اللہ گواہ بنانا چاہتا ہے، اللہ گواہ بنانا چاہتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں دیکھو جن کے بارے میں تم کہتے تھے یہ تو خون خرابہ کریں گے، یہ تو فساد کریں گے، یہ تو دنگا کریں گے، یہ تو قتل و غارت کریں گے، یہ تو لوگوں کے حقوق غصب کریں گے، آؤ میرے بندے کے بارے میں دیکھو میرا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے بخش دے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے رب الجزل، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بخش دے، کہہ رہا ہے مجھے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا اسے پتا ہے کہ بخشنے والا میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے بخشنے والا؟ اے اللہ یہ جانتا ہے تو اسی لیے تو کہہ رہے اللہ مجھے بخش دے، اس لیے تو کہہ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے استغفر اللہ کہنے پر میں نے اسے بخش دیا، فرشتوں کو گواہ۔ اور جب کوئی گواہی دے دیتا ہے کہتا ہے یار یہ فلان جو بات ہو رہی ہے نا اس میں میں گواہ ہوں، وہ کہتا ہے اچھا آپ گواہ ہیں واقعی ایسا بات ہے؟ کہتے ہیں ہاں، دوسرا کہتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے اس کی گواہی کو قبول کرتے ہیں، اور جس کی گواہی فرشتے دیں، فرشتے کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ یہ بخشا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے بغیر حساب کے بخش دے گا۔ اور یہ استغفر اللہ کوئی چھوٹی تسبیح نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اپنے دولت خانے پر اور کچھ سوالی آ گئے، کچھ منگتے آ گئے، کچھ بیمار آ گئے، کچھ لاچار آ گئے، کچھ غمخوار آ گئے، کچھ دکھی آ گئے اور کچھ فقیر آ گئے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتائیے کہ ہماری تنگ دستیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ کیا کہا؟ استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو۔ دوسرا بیمار ہے استغفر اللہ، تیسرا ہے اولاد نہ فرمائے، فرمایا استغفر اللہ، چوتھا آ گیا میری اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفر اللہ پڑھو اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ ہزاروں سوالی آئے اور ہزاروں قسم کے علیحدہ علیحدہ مسائل لے کر آئے، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ایک ہی وظیفہ استغفر اللہ۔ کون سا وظیفہ ہے بھئی؟ استغفر اللہ۔ سارے کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سارے بولے استغفر اللہ۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث روایت کرنے والے ہیں اس نے عرض کی یا رسول اللہ سب کے لیے ایک ہی وظیفہ؟ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابی تو کیا سمجھتا ہے یہ استغفر اللہ کی کوئی چھوٹی طاقت ہے؟ بڑی طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت رکھنے والا یہ کلمہ ہے۔ اور آؤ حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی علاقے میں چلا گیا اور میں وہاں جانا پہچانا نہیں جاتا تھا، مجھے لوگ جانتے نہیں تھے، غیر علاقہ تھا، وہاں میں گیا نا تو میں نے کہا کہ میں نے رات جو ہے مسجد میں گزارنی، تو لوگ کھڑے ہو گئے نہیں مسجد میں کسی کو نہیں سونے دیں گے ہم، آپ نے جانا ہے تو کہیں اور جا کے سو۔ اس نے کہا میں مسجد میں رات گزارنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں تم مسجد میں رات نہیں گزار سکتے، تم مسجد میں نہیں رہ سکتے، کسی اور جگہ جا کے بسیرا کرو، مسجد میں رات کو ہم کسی کو نہیں سونے دیتے۔ یہ بحث مباحثہ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آ گیا اور وہ شخص کہنے لگا یار کیوں تمہیں بحث مباحثہ؟ اس نے کہا جی یہ کہتا ہے ہم نے رات اس نے کہا گزارنے تو نہیں ہمارے ہاں یہ روٹین ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ طریقہ ہی نہیں ہے، ہم کسی کو مسجد کے اندر نہیں سونے دیں گے، رات مسجد میں نہیں گزارے گا، کہیں اور جا کے گزارے، کسی گھر میں جا کے گزارے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے یہ طریقہ دیکھا تو میں نے اس بندے کو کہا
اے بزرگ آج آپ میرے ساتھ ایک رات گزارے. کہاں گزارے؟ میرے گھر میں رات گزارے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس کے ساتھ چل پڑا, اس کے گھر گیا. وہ نان فروش تھا, طباخی تھا, نان بناتا تھا. وہ جب بھی پانی بھرتا کہتا استغفر اللہ, آٹے میں پانی ڈالتا کہتا استغفر اللہ, آٹے کو مکس کرتا کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نان بناتا پھر کہتا استغفر اللہ. میں نے پوچھا ہے بزرگ وہ بتاؤ تو صحیح, اس استغفر اللہ نے آپ کو کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ کوئی آپ کا فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا میں کنگال تھا مالدار ہو گیا. اس استغفر اللہ سے کیا تھا؟ میں کنگال تھا مالدار ہو گیا. میں غریب تھا زمیندار ہو گیا. میں بیمار تھا تندرست ہو گیا. میں لاچار تھا چارہ گر بن گیا. اور مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا. اللہ نے استغفار کی وجہ سے میری عزت بڑھا دی, مجھے مرتبہ دے دیا, مجھے مقام دے دیا, بڑا مقام ملا ہے اس استغفر اللہ سے. لیکن ایک دعا ہے جو میں کب سے مانگ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی مجھے امید ہے وہ بھی ضرور قبول فرمائے گا. کیا دعا ہے؟ اس نے کہا میری دعا ہے کہ اللہ کرے احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار نصیب ہو جائے. میں کب سے یہ دعا مانگ رہا ہوں اس استغفر اللہ کی بدولت سے کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت نصیب فرمائے. آپ کہتے ہیں میں مسکرا اٹھا اور میں کہنے لگا دل میں, مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے گھسیٹ کر اس بندے کے پاس رات گزارنے کے لیے لایا گیا, اسے دیدار کرانے کے لیے, اسے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گھسیٹ کر یہاں پہنچایا, کیونکہ میرا پروگرام تو اس کے گھر میں قیام کرنے کا نہیں تھا. اللہ نے کیسے گھسیٹ کر مجھے اور کہا تمہیں مبارک ہو. کیا کہا؟ تمہیں مبارک ہو کہ میں ہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی. یہ استغفر اللہ کی چھوٹی تصویر نہیں ہے میرے بھائی, اس کا وظیفہ بناؤ. آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے, آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, 1000 سے زیادہ پرابلم کا حل جو ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو فرمایا. یہ استغفار جو ہے 1000 سے زیادہ جو ہے تکلیفوں کا, بیماریوں کا, پریشانیوں کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ, اللہم اغفر لی. اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں یہ دعا موجود ہے جو حل المشکلات ہے, اور فرمایا کہ جو جس نظریے سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ عطا فرما دے گا. کیا دعا ہے؟ دعا ہے حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کے اندر یہ دعا موجود ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور ایک اور حدیث میں بھی تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, ورحمنی مجھ پر رحم فرما, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی مجھے عافیت عطا فرما. یہ عافیت جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی سے کبھی دولت نہ مانگو, مال نہ مانگو, جاہ و حشمت نہ مانگو, عافیت مانگو. ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا اللہ مجھے صحت دے, اے اللہ مجھے دولت دے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عافیت مانگو اللہ سے, کیونکہ دولت جو ہے وہ تمہیں مل جائے لیکن عافیت والی نہ ہو, اس دولت کا کیا کرو؟ صحت تمہیں مل جائے لیکن عافیت والی نہ ہو, کیا کرو گے اس صحت کا؟ جائیداد تمہیں مل جائے لیکن عافیت والی نہ ہو, کیا کرو گے اس جائیداد کا؟ فرمایا عافیت مانگو. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ سامان آ گیا,
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. وعافنی تک ترجمہ ہوا تھا کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما. اور یہ ہر چیز کے جو بھی دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، جو بھی مالدار حضرات بیٹھے ہیں، کوئی غریب ہے، میں کہتا ہوں اس بات کا وظیفہ بنائیں، آپ اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو یاد کر لیں اور دن کے وقت پڑھیں. جب بھی آپ کو موقع ملے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی وہ مقصد پورا فرما دے. آمین بحرمت سید الامین.